رابطہ کمزور ہوا یا مسنون دعاؤں سے یا مسنون وظائف سے رابطہ کمزور ہوا تو اہل بدعت کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے صوفیہ کا، حالانکہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں ان کا قرآن و سنت سے جتنا گہرا تعلق رہا ہے اہل بدعت کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں خواجہ عثمانی ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کہ روزانہ دن بھر میں ایک قرآن شریف اور رات بھر میں ایک قرآن شریف۔ کبھی سوچے کہ کیا سال بھر میں ہم ایک قرآن شریف بھی ختم کرتے ہیں؟ سال بھر میں وہ ہر دن ایک قرآن شریف ختم کرے۔ بلکہ میرے سامعین کو اور ناظرین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کے نام لیواؤں سے اور اولیاء اللہ کے نام کے نعرے لگانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ہر دن قرآن شریف اور ہر رات قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لے کہ آج سے پہلے ہم نے قرآن مقدس کو ہاتھ کب لگایا تھا، کب چھوا تھا؟ کسی کا تیجا ہو تو لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، کسی کے گھر کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی میں لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، جہیز میں قرآن شریف دیا جاتا ہے۔ یہی ہو گیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ 11 مہینے قرآن مقدس سے ہم دور کتنے ہیں؟ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اولیاء اللہ قرآن سے کتنا قریب تھے اور ہم قرآن مقدس سے کس قدر دور ہو گئے۔ اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے اللہ یہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن میں بیان کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا قرآن چھوڑنے کی چیز؟ آپ غور فرمائیں۔ تو اس لیے ہم نہیں ایک دن میں پورا قرآن شریف ختم کر سکتے اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور ایک رات میں نہیں ختم کر سکتے، تو کم سے کم ہم روزانہ قرآن مقدس کا ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق دے، اور جس کو قرآن کی لذت نصیب ہو گئی تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اس میں، اور اس کو مزید لطف آتا رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مقدس روزانہ دن میں ایک مرتبہ، ہر دن ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ۔ اکثر آپ کا وقت سفر میں گزرا کرتا تھا۔ آپ نے بہت سارا وقت جو ہے وہ سفر میں صرف کیا، اس لیے کہ قرآن مقدس کی آیت بھی سیرو فی الارض کہ جو وہ زمین پر سیر کرو اور ان قوموں کا انجام دیکھو جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اور ان پر انعام بھی دیکھو جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ تو صوفیاء کرام سفر پر روانہ ہوتے تھے اور وہ سفر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بہت سارے صوفیہ مقیم بھی رہے، لیکن اکثر صوفیاء کرام کی زندگی کا ابتدائی حصہ سفر میں گزرا۔ تو آپ بہت سفر کرتے تھے اور آپ نے بہت لمبے لمبے سفر کیے، اور آپ نے سفر میں بڑے عجائبات بھی دیکھے، اس کا تذکرہ بھی آپ نے بہت سارے مواقع پر فرمایا ہے۔ تو سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، بلکہ بہت ساری کرامتوں کے راوی خود سیدی سرکار غریب نواز معین ملت و دین ہمارے ہندوستان کے راجہ ہمارے سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا، اور ہم لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ اس کنارے پر ہم تھے اور ہمیں اگلے دوسرے کنارے پر جانا تھا، اور کوئی کشتی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ جن لوگوں نے دریائے دجلہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ابھی دریائے دجلہ تقریباً کم و بیش 900 سال کے بعد اتنا بڑا ہے، تو اس وقت جب سیدی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری دور رہا ہوگا تو اس وقت دریائے دجلہ کی چوڑائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو کشتی نہیں تھی اور اس پار سے اس پار جانا تھا۔ سیدی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ کشتی نہیں ہے اور ہم لوگ سفر میں ہیں اور اس پار سے اس کنارے پر ہمیں جانا ہے۔ تو میری تشویش میرے چہرے سے ظاہر تھی۔ میری طرف مرشد سیدی خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا اور فرمایا معین آنکھیں بند کر لو۔ تو میں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چند ہی لمحوں کے بعد فرمایا کہ آنکھیں کھول دو۔ تو ہم
دریا کے اس پار موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور ہم دریا کے اس پار آئے کیسے؟ پھر بات قرآن کی آتی ہے۔ سیدی عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور غریب نواز نے پوچھا کہ ہم تو دجلہ کے اس پار تھے، چند لمحوں میں بغیر کشتی کے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھلی تو ہم دریا کے اس پار کیسے آ گئے؟ تو اس وقت خواجہ عثمانی ہرونی نے فرمایا، بیٹے میں نے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد کی سورت 5 مرتبہ پڑھا اور اس کی برکت سے ہم اس کنارے پر آ گئے، اس کنارے سے اس کنارے پر آ گئے، وہاں تھے یہاں آ گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو بھی قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے بتایا بھی کہ میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا۔ ویسے بھی بزرگان چشت اہل بہشت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے پہ بہت زور دیتے ہیں، بلکہ سیدی سرکار غریب نواز کا یہ قول بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت لمبی چوڑی دعائیں نہیں کر سکتا اور اس کو دعائیں مانگنے کا شعور اور انداز اور ڈھنگ نہیں آتا تو وہ صرف اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ اس کی وہ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے وہ جو مانگنا چاہتا تھا۔